سوال اور بھی ہے ہمارے پاس کہ عقائد اہل سنت کو پکا کرنے کے لیے طریقہ بتا دیں. کتاب ہے نا مقبول المدینہ کی نہیں ہے شاید. اس پر جو دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اس پر ایک کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہے، اور اسی طرح تفصیل کے لیے جاء الحق بھی موجود ہے جس میں دلائل وغیرہ بھی موجود ہیں. تو بنیادی عقائد و معلومات اس نام سے یا اس کے قریب کسی نام سے یہ کتاب موجود ہے، اس میں ڈیٹیل اس کی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کیا عقائد اہل سنت ہیں. اور پکا ہونے کے لیے پکوں کی صحبت اختیار کرے. پکا ہی پکا ہے، ورنہ کتنا ہی پکا ہو اور کچوں کی صحبت میں چلا گیا پھر کچا ہو جائے گا. جیسے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، آگے سے وہ حکایت چلی ہوئی ہے کہ ایک کوئی تھا، عالم تھا ہے نا، ہاں وہ عالم تھا، اور اس نے کسی بد مذہب غیر سنی سے شادی کی، اور چونکہ وہ تھا عالم اور اس کو اپنے علم پر ناز تھا کہ میں بہت پکا ہوں، تو اس نے کہا میں اس کو کنورٹ کر لوں گا اپنی طرف. اور وہی کہ بس وہ خود کنورٹ ہو گیا. اس نے اپنے دام میں اس مولوی کو پھنسا لیا. اس لیے وہ کبھی بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. جو اپنے آپ کو بولے نا میں بہت پکا ہوں، تو سمجھو کہ یہ گیا، داؤ پہ لگ گیا. بڑا بولا ہوا ہی نہیں، عاجزی ہی مقبول ہے، بڑے بول مقبول نہیں ہے. اس لیے بہت احتیاط کرنی ہے. اب جو جیسے غوث پاک کے بعد اقوال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میں یوں تو یوں، اس طرح کے ہیں اقوال، تو ہم غوث پاک نہیں ہیں. وہ مستثنیات تو ہوتے ہیں، وہ یعنی کہ وہ الگ چیز ہے، لیکن یوں جنرلی لوگ یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. وہ حضرات اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. اللہ کی عطا اور اللہ کی دین کا ان کا تصور بندہ رہتا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، اور اپنے رب پر وہ ناز کرتے تھے، رب کے عطا پر ناز کرتے تھے. بہرحال یہ کہ اچھی صحبت، پکے سنی کی صحبت، اگر عقیدے میں اچھی، اس کا عقیدہ مضبوط ہے، آپ کے عقیدے کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اس کا عمل مضبوط ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی بچا رہے گا. اور دیکھنا دونوں کو چاہیے جس کی صحبت اختیار کرنی ہے، عقیدہ بھی اس کا درست ہو، عمل بھی اس کا درست ہو، تو سونے پہ سہاگا. ورنہ خالی عمل اچھا دیکھ کر بعض لوگ لڑک جاتے ہیں اور پھر یہ کہ ڈھونڈے سے نہیں ملتے. تو یہ نہیں دیکھنا، مین عقیدہ ہے. اگر بیج ہی نہیں بوئیں گے تو درخت ہوگا کیسے، فصل کاٹیں گے کیسے؟ عقیدہ جو ہے یہ بیج ہے، بغیر بیج کے کچھ بھی نہیں. تو اس لیے وہ دعوت اسلامی بھی ایک مطلب آپ کے سامنے ہی ہے، خوش عقیدہ عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے. الحمدللہ جو جانتے اس کو جانتے، اور لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ وابستہ ہیں اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی کو مت چھوڑے. کوئی کتنا ہی آپ کو وہ ورغلا بیکا بحث بھی نہیں کرے. یہ بحث کرتے ہیں نا وہ پھنس جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. بحث کرے ہی نہیں. بحث کریں گے تو ہم پھنسیں گے. شیطان بہکائے گا کہ اپنے اب وہ آتا جاتا عام طور پہ نہیں ہوتا، دلائل ہم کو معلوم نہیں ہوتے، وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. پھر شیطان جو ہے وہ لگا رہتا ہے ایسے موقع پر. تو کسی کو چھیڑو مت، اپنا عقیدہ چھوڑو مت. صلو علی الحبیب.